السلام علیکم اور ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو پچھلی دو ویڈیوز میں ہم نے انجی ٹیوب اور فلی کیٹیٹر پر بات کی تھی۔ آج میں آپ کو ایک اہم چیز سکھانے والا ہوں جو تقریباً ہر شعبے میں، ہر وارڈ میں روزانہ استعمال ہوتی ہے، یعنی آئی وی کینولیشن۔ اگر آپ نرسنگ یا پیرا میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہو تو یہ اسکل آپ کو آنی ہی چاہیے، کیونکہ کلینکل ایریا میں جاتے ہی سب سے پہلے آپ سے یہی سوال پوچھی جاتی ہے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آئی وی کینولیشن ہے کیا چیز۔ دیکھیں، سیدھی سی بات ہے، ہم ایک چھوٹی سی نرم ٹیوب مریض کی رگ کے اندر ڈالتے ہیں اور اسی ٹیوب کے ذریعے ہم مریض کو فلوئڈ دے سکتے ہیں اور دوائی دے سکتے ہیں، یا ضرورت پڑنے پر خون بھی چڑھا سکتے ہیں۔ سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ جب مریض کو پوری طور پر کچھ دینا ہو، خاص طور پر ایمرجنسی میں یا سرجری سے پہلے، تو منہ سے دوا دینے میں وقت لگتا ہے، جبکہ رگ کے ذریعے یہ اثر تقریباً فوراً ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اتنا اہم طریقہ کار ہے۔ اب جو چیز سب سے پہلے کرنی ہے وہ ہے سامان اکٹھا کرنا، اور یہ عادت بنا لے، شروع میں ہی سب کچھ اپنے پاس رکھ لیا کرے، ورنہ درمیان میں اٹھ کر جانا پڑتا ہے اور مریض بھی پریشان ہوتا ہے۔ تو آپ کے پاس ہونا چاہیے ایک مناسب سائز کی کینولا، ایک ٹونیکیٹ، الکوہول سواب، اور گلوز ہونا چاہیے، ڈریسنگ یا وہ ٹرانسپیرنٹ فلم جو ہم اوپر لگاتے ہیں، تھوڑی سی روئی، ٹیپ، اور ہاں ایک شارپ کنٹینر بھی ساتھ میں رکھے تاکہ استعمال شدہ سوئی ہم فوراً محفوظ طریقے سے پھینک سکے۔ اب بات کرتے ہیں کہ رگ کہاں سے ڈھونڈنی ہے۔ زیادہ تر ہم بازو پر ہاتھ کی پشت پر کام کرتے ہیں، خاص طور پر تین جگہ سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے: سیپیلک وین، بیسیلک وین اور ہارٹ کی پشت پر ڈورسل وینس نیٹ ورک۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھے، ہر رگ ٹھیک نہیں ہوتی۔ آپ نے وہ رگ منتخب کرنی ہے جو سیدھی ہو، صاف نظر آ رہی ہو، اور جب آپ انگلی سے چھوئیں تو وہ واضح محسوس ہو۔ اگر وین ٹیڑھی ہے یا بہت پتلی ہے تو اسے چھوڑ دے، دوسری تلاش کرے، ورنہ بار بار کوشش کرنی پڑے گی اور مریض کو تکلیف بھی زیادہ ہوگی۔ چلے اب آتے ہیں اصل طریقہ کار کی طرف، یعنی وہ حصہ جو سب سے زیادہ اہم ہے۔ سب سے پہلے مریض کو بتائیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں تاکہ وہ ذہنی طور پر تیار ہو اور وہ گھبرائے نہیں۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ اچھی طرح دھو لے۔ اب جو جگہ آپ نے منتخب کی ہے اسے تقریباً 4-5 انچ اوپر ٹونیکیٹ باندھے، اسے رگ ابھر کر واضح ہو جائیں گے۔ اب انگلی سے چھو کر دیکھیں اور جو رگ آپ کو بہترین لگے اسے فائنل کرے۔ اب الکوہول سواب لے اور اسی جگہ کو صاف کرے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ درمیان سے شروع کرے اور دائرے کی صورت میں باہر کی طرف صاف کرتے جائے۔ یہ صرف ایک فارمیلٹی نہیں ہے، یہ انفیکشن روکنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسے کبھی جلدی میں نہ کرے۔ اب سب سے حساس مرحلہ آتا ہے، جل کو ہلکا سے کھینچ کرتا میں تاکہ رگ حرکت نہ کرے، اور کینولا کو تقریباً 15 سے 30 درجے کی زاویے پر اور بیول اوپر کی طرف رکھتے ہوئے آہستگی سے اندر داخل کرے۔ جیسے ہی آپ رگ کے اندر پہنچیں گے آپ کو چیمبر میں خون نظر آئے گا، اسے فلش بیک کہتے ہیں، اور یہی وہ سگنل ہے جو بتاتا ہے کہ آپ صحیح جگہ پر ہیں۔ اس کے بعد زاویہ تھوڑا نیچے کرے اور کینولا کو آہستہ آہستہ آگے بڑھائے، ساتھ ساتھ اندر والی سوئی کو دھیرے دھیرے باہر نکالتے جائے اور ٹونیکیٹ کو کھول دے۔ اس کے بعد انسرشن والی جگہ سے تھوڑا اوپر ہلکا سا دباؤ دے اور سوئی کو مکمل طور پر نکال لے۔ اب یا تو آئی وی لین کو براہ راست چھوڑ دے، یا اگر ابھی استعمال نہیں کرنا ہے تو کیپ لگا دے، اور آخر میں ٹرانسپیرنٹ ڈریسنگ سے اچھی طرح فکس کرے تاکہ کینولا اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ بس کام یہی ختم نہیں ہوتا، ڈریسنگ پر تاریخ اور وقت لکھنا مت بھولیے تاکہ بعد میں پتہ ہونا چاہیے کہ کب لگایا گیا تھا، اور وہاں وقتاً فوقتاً اس جگہ کو دیکھتے رہے۔ اگر سوجن، لالی یا فلوئڈ باہر جاتا محسوس ہو رہا ہے تو فوراً اٹینڈنٹ کرے۔ اور جاتے جاتے ایک اہم بات، کچھ کمپلیکیشن ہے جن سے ہر نرس اور اسٹوڈنٹ کو آگاہ ہونا چاہیے۔ انفلٹریشن، یعنی جب فلوئڈ رگ سے نکل کر آس پاس کی ٹشو میں جمع ہونے لگے، اور فلیبائٹس یعنی رگ کی سوزش، ہیماٹوما اور انفیکشن کا خطرہ تو ہمیشہ رہتا ہی ہے۔ اگر آپ ابتدا میں ہی ان علامات کو پہچان لیں تو بڑی پیچیدگی سے بچایا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا موضوع، آئی وی کینولیشن، پوری تفصیل کے ساتھ۔ امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولے تاکہ اگلی ویڈیو کی خبر آپ کو فوراً مل جائے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔